شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے سامنے آج ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہوں کہ جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، خاص طور پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد کے اندر تو بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں کہ جن کا موبائل کا رنگ چالو رہ جاتا ہے، وہ سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان اپنے موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول گیا اور پھر نماز میں اس کا رنگ بجنا شروع ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ آئیے جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنا موبائل فون بند کرنا بھول گیا، اگر میں اپنا موبائل فون بند کرنا بھول گیا اور اسی وقت نماز میں چلا گیا اور نماز میں جانے کے بعد میرے موبائل کی گھنٹی بجنی شروع ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ صورت مسئولہ میں عمل قلیل کے ذریعے اگر موبائل بند کر دینا ممکن ہو تو بحالت نماز ہی موبائل بند کر دینا چاہیے۔ مثلا موبائل اوپر والی جیب میں رکھا ہوا ہے اور گھنٹی بجنے پر اس کو ایک انگلی سے بٹن دبا کر کے بند کر دیا تو یہ عمل قلیل ہے۔ اگر عمل کثیر کر کے گھنٹی بند کی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ موبائل کی گھنٹی میں اگر ساز یعنی میوزک، گانا وغیرہ ہے تو بغیر عمل کثیر کے بند کرنا، بند ہو یا نہ ہو جیسے بھی ہو، نماز توڑ کر کے ہی صحیح لیکن موبائل کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں گانا نہیں بجنا چاہیے۔ نماز کی حالت میں گانے کی آواز کان میں نہیں آنی چاہیے۔ اپنے موبائل سے اگر باہر بج رہا ہے تو ہم نہیں روک سکتے اس کو، اتنا بھی یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے اگر گھنٹی سیدھی سادھی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس صورت میں پوری گھنٹی بج جاوے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، نماز مکمل کرے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو یہ مسئلہ ہے دارالعلوم دیوبند سے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جانیے کہ دیکھیے جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو موبائل جو ہمارا ہوتا ہے سائلنٹ کرنا بھول گئے تو گھنٹی بجنے کے بعد کہا تو یہی جا رہا ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے سے ہم اپنے موبائل کی گھنٹی کو بند کر دیں، لیکن عمل قلیل کس کو کہتے ہیں، کثیر کس کو کہتے ہیں، یہ تو جاننا پڑے گا پہلے۔ تو عمل قلیل کہتے ہیں کہ ہم ایسا کام، فار ایگزامپل آپ کو بتلا دیں، ہم یہ موبائل میرا جیب کے اندر ہے، اب عمل قلیل کس کو کہیں گے؟ موبائل جیسے ہی بجا ہمارا، ہم نے ایسا پکڑ کر کے بٹن دبا دیا اور نماز میں جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ دور سے دیکھنے والوں کو ہم لگ رہا ہے کہ یہ آدمی نماز میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں عمل قلیل، کہ دور سے دیکھنے والا یہ فیصلہ کر دے کہ آدمی نماز میں ہے۔ لیکن اگر دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ عمل کثیر ہے، اس سے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کی مثال جیسے ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب اس کا موبائل بجتا ہے تو یہ موبائل اوپر کے جیب میں ہے، وہ ایسا نکالتے ہیں، ایسا موبائل دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر اس کو کٹ کرتے ہیں، پھر جیب میں رکھتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں کوئی بھی ادھر ادھر سے دیکھنے والا دیکھے گا تو کہے گا یہ پکا یہ آدمی نماز میں نہیں ہے۔ تو یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ آپ نے ابھی سنا مسئلے میں۔ تو اسی لیے فون جب بھی بجے تو کوشش کیجئے کہ جو بٹن ہمارا سائیڈ والا ہے اس کو زور سے دبا دیجئے، اپنے آپ موبائل سائلنٹ پر چلا جائے گا۔ بار بار بج رہا ہے تو لوگوں کو تو پکا ڈسٹرب ہوگا، چاہے ایک مرتبہ بجے دوسرے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ اگر قرآن شریف پڑھ رہے ہوں یا تراویح میں جیسے نماز ہوتی ہے تو فل اسپیڈ میں امام صاحب پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، حافظ صاحب پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے بیچ میں ہماری گھنٹی بج جاتی ہے، تو اس صورت میں امام صاحب کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو قرآن پڑھنے میں، یہاں تک کہ بھول جاتا ہے وہ۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ ہم جیسے ہی مسجد میں گھسیں موبائل سائلنٹ پر کر دیں، اپنے لیے نہیں تو دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے، دوسروں کی نماز خراب نہ ہو اس کے لیے۔ لیکن پھر بھی کبھی بھول گئے تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے، جیسے ہی موبائل بجے فوراً بٹن دبا دیں، چاہے جیب کے سائیڈ والے جیب میں ہو یا فل پینٹ پہنا ہوا آپ نے اس کے پاکٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، فٹ سے موبائل کا بٹن دبا دیں۔
اگر بار بار بج رہا ہے تو وہ نماز توڑ کر کے موبائل کو بند کریں. لیکن یاد رکھیں اگر گانا ہے موبائل کے اندر تو جیسے ہی بجے ویسے ہی بند کریں. نہیں بج رہا ہے تو نماز نہیں بند ہو رہا ہے تو نماز توڑ دیں, بند کریں, پھر نماز میں شریک ہو جائیں. جو رکعت چھوٹ گئی آپ کی وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لیں. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح سے آپ کو جو بھی مسائل جاننے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, آپ نیچے کمنٹ باکس ہے اس میں کمنٹ کیجئے. ضرور ہم آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم کبھی نہ کبھی آپ کے سوال کا جواب تلاش کر کے دیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.